بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فاعذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جائیداد اور وراثت کے احکام بیان ہو رہے تھے. حقیقتاً دنیا کی ہر چیز ملکیت اللہ کی ہے. ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ کریم ہے، اور انسان کو اس عارضی زندگی میں جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں وہ ایک خاص وقت تک کے لیے اس کے پاس اللہ کریم کی امانت ہوتی ہے. اور اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جب ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی امانت ہیں تو ان میں جو تصرف کیا جائے وہ اللہ کریم کی اجازت اور اس کے حکم کے مطابق. اسی طرح معاشرے میں بعض لوگوں سے نامناسب امور سرزد ہو جاتے ہیں، غلطی سے ہو جاتے ہیں یا جہالت کی وجہ سے بے راہ روی اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے ارشاد فرمایا کہ ایسی خواتین جن سے نامناسب افعال سرزد ہوں، بے حیائی کا کوئی کام ہو جائے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اگر کسی خاتون پہ الزام آئے کسی برے کام کا، بے حیائی کا، کہ اس نے اپنی آبرو میں خیانت کی ہے، تو تم میں سے یعنی 4 مسلمان گواہ ہونے چاہیے اس پر. اور اگر 4 مسلمان یہ شہادت دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں پابند کر کے رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ کریم ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ پیدا فرما دیں. بعد میں جب آئے سنسار نازل ہوئی اور سنسار کے احکام آ گئے تو یہ صورتحال بدل گئی. قرآن حکیم میں احکام میں وقت کے ساتھ کچھ احکام تبدیل ہوئے. جیسے وراثت کا پہلے تھا کہ مرنے والا وصیت کر جائے، لیکن اس کے بعد وراثت کے باقاعدہ احکام نازل فرما دیے گئے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا، جو ابھی پہلے گزر چکا ہے. تو وہ پہلی آیت کا حکم ساکت ہو گیا. اب وصیت پہ تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ
جو حکم تقسیم کا آیا ہے اور جس طرح حصے اللہ کریم نے اولاد کے، والدین کے، رشتہ داروں کے جس نسبت سے مقرر کیے ہیں اس طرح سے تقسیم ہوگا۔ تو یہ جو نسخ رہا ہے احکام میں، اس میں پھر آگے دو طرح کی آیات ملتی ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا، عمل بعد میں آنے والے حکم پر ہوگا۔ دوسری وہ آیات ہیں جو آیات نازل ہوئیں اس پر حکم پر عمل درآمد ہوا اور ہمیشہ کے لیے وہ جاری کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد وہ آیت اٹھا لی گئی، حکم باقی رہا۔ جیسے رجم کی آیت قرآن کریم میں موجود نہیں ہے لیکن اس کا نازل ہونا احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس کا اٹھایا جانا بھی ثابت ہے، اور حکم باقی ہے کہ عہد نبوی میں بھی اس پہ عمل درآمد ہوا اور خلافت راشدہ میں بھی اس پہ عمل درآمد ہوا، اور یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو یہ اللہ کریم کی اپنی حکمت ہے کہ بعض احکام کو، الفاظ کو، جملوں کو اس نے باقی رکھا کہ ان کی تلاوت کی برکات جو ہیں وہ لوگوں کو نصیب ہوتی رہیں، کیونکہ کلام متکلم کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایک پرتو جمال متکلم کا یا اس کے مزاج کا ایک اثر ہوتا ہے کلام میں۔ تو جن آیات کے احکام منسوخ ہو گئے لیکن آیات کی تلاوت باقی رہی، تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ کلام الہی ہے اور جو پرتو جمال اس کی تلاوت سے نصیب ہوتا ہے وہ نصیب ہوتا رہے۔ دوسرا حکم اس میں وہ دیا واللذان یاتیانہا منکم، اگر کوئی دو مرد بے حیائی کا کام کرتے ہیں، فآذوہما، تو انہیں سزا دو، تکلیف پہنچاؤ، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اور اگر وہ توبہ کریں، اور توبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آئندہ زندگی کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، تو ان سے صرف نظر کرو۔ یہ بھی انہی احکام میں ہے جن کی تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہو چکا ہے، چونکہ اس پر بھی نیا حکم نازل ہو گیا۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ کریم توبہ قبول کرنے والے اور بہت بڑے رحم کرنے والے۔ جرم اگر کسی سے سرزد ہوتا ہے اور وہ پکڑا نہیں جاتا لیکن اسے خود احساس ہو جاتا ہے جرم کا اور وہ اللہ کریم سے توبہ کرتا ہے، اگر ممکن ہے تو اس کی تلافی کرتا ہے، تلافی ممکن نہیں تو اللہ کریم سے معذرت چاہتا ہے، تو وہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن اگر کسی سے جرم سرزد ہوتا ہے اور وہ ان اداروں کی نظر میں آ جاتا ہے جن کا کام انصاف کرنا ہے، تو پھر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کا گناہ بخش دے گا، لیکن توبہ سے سزا ساکت نہیں ہوگی۔ ان اداروں کو اس کی جو شرعی سزا ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اور اللہ کریم نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے، یہ بھی اس کا بہت بڑا انعام ہے اس امت مرحومہ پر کہ توبہ پر صرف ایک قید لگائی گئی ہے کہ تابا و اصلحا، یعنی توبہ ایسی ہو کہ آئندہ اپنی اصلاح کر لے اور پھر اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ زبانی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں کہ عملاً آدمی غلطی ہی کرتا رہے اور زبانی توبہ توبہ کہتا رہے، تو یہ گستاخی ہے بارگاہ الوہیت میں۔ ہاں، زبانی بھی اقرار کرے، اللہ کریم سے کرے، اور عملاً اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کریم توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ جو برائی کرتا ہے جہالت کی وجہ سے، اور مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ گناہ کا صدور خواہ کسی عالم سے بھی ہو،
تو گناہ جہالت ہے. یعنی اگر کوئی بہت بڑا عالم بھی ہے، بہت بڑا محقق بھی ہے، تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ علم اور وہ علمی تحقیق اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. وہ بات اس کے ذہن میں نہیں رہتی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیوں کر رہا ہوں. اگر وہ ذہن میں ہو اور وہ سامنے ہو تو پھر تو وہ گناہ نہ کرے. تو کوئی عالم سے بھی کسی سے اگر گناہ ہوتا ہے تو گناہ بجائے خود جہالت ہی کا ثمر ہے. یعنی عالم بھی جب جرم کرتا ہے تو علم اس کے سامنے نہیں رہتا، اس وقت وہ بھی جاہل ہوتا ہے. اور اسلام در حقیقت جہالت کے خلاف ہی نور ہے، روشنی ہے، علم ہے. یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ اسلام کفر کے خلاف ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام بنیادی طور پر جہالت کے خلاف ہے. کفر ہے یا گناہ ہے، یہ جہالت کے نتائج ہیں، ثمرات ہیں. جہالت اگر ایک درخت ہے تو اس پہ جو پھل لگتا ہے وہ جرم ہے، گناہ ہے. اور گناہ آہستہ آہستہ بندے کو رحمت الہی سے دور لے جاتا ہے، اور اگر زیادہ ہو جائیں تو نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے. تو گناہ یا کفر یہ ثمرات ہیں، جہالت کے پھل ہیں. اسلام خرابی کو بنیاد سے ختم کرتا ہے اور ہر بندے کو بنیادی طور پر ایک عجیب نور علم عطا کرتا ہے. اور ایک تو اسلام کی تعلیمات جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں ان کی اپنی قوت ہے، پھر دوسرا پہنچانے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی برکات جو ان میں ہیں، تو ان میں ایک اتنی قوت ہے کہ آج بھی انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ آپ کسی گڈریے چرواہے سے پوچھیں، وہ الف بے تے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ اللہ واحد ہے اور لا شریک ہے اور کوئی دوسرا اس کا ثانی نہیں، اس کا ہمسر نہیں. وہ جانتا ہے کہ میری زندگی عارضی ہے، اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد پھر حیات ہے. وہ جانتا ہے کہ قیامت سامنے ہے اور مجھے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور میرے اعمال کا محاسبہ ہوگا. یعنی ایک ایسا آدمی جسے الف بے تے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اگر اسے دین اسلام نصیب ہوتا ہے تو اسے بھی اتنی روشنی علم کی عطا کر دیتا ہے کہ وہ آفرینش سے لے کر یوم حشر اور جنت و دوزخ تک کے بارے معلومات اس کے پاس بھی ہوتی. اور پھر جنہیں لکھنا پڑھنا نصیب ہوتا ہے تو لکھنا پڑھنا علم نہیں ہے. پڑھ لینا یا لکھ لینا یہ علم کو منضبط کرنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. صحابہ کرام کی اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، لیکن جہاں کسی فتوے میں، کسی فیصلے میں کسی صحابی کا حوالہ آ جاتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر یہ فیصلہ دیا، تو وہاں سارے علماء خاموش ہو جاتے ہیں، سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، کیونکہ علم جاننے کا نام ہے. علم نام جاننے کا ہے، اور اس نے منبع علم سے، مصدر علم سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر جان لیا، تو وہ سب سے بڑا عالم ہے. وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے یا نہیں، لیکن بات تو وہ جانتا ہے. تو یہی حال آج بھی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن علم کی حد یہ ہے کہ وہ ابتدائے آفرینش سے جسم اور روح کی بات جانتے ہیں، زندگی اور موت کا فلسفہ جانتے ہیں، توحید باری، ذات باری، صفات باری کے بارے جانتے ہیں، موت اور ما بعد الموت، برزخ اور حشر کے بارے، قیامت کے بارے، حساب کتاب کے بارے، جنت و دوزخ کے بارے جانتے ہیں. لیکن یہ سب جاننے کے باوجود جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ غور فرمائیے گا کہ گناہ کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ سارا علم اس وقت، اس لمحے جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا.
یعنی کوئی بڑا عالم بھی گناہ کرے تو گناہ بجائے خود جہالت ہے کہ جو کچھ وہ جان رہا ہوتا ہے وہ اس کی نظروں سے مٹ جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، تب وہ گناہ کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی برائی کرتا ہے جہالت کی وجہ سے، اور ہر برائی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کر لیتا ہے، پھر اسے احساس ہو جاتا ہے، صدور ضم کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے، اولئک یتوب اللہ علیہم، جس کا یہ احساس زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ غلطی کے بعد، کوتاہی کے بعد، گناہ کے بعد یہ احساس زندہ کر دے، موت کے آنے سے پہلے پہلے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے غلطی کی اور مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور رجوع اللہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور عہد کرے اپنے ساتھ بھی، اپنے اللہ کے ساتھ بھی، کہ وہ اس جرم کو پھر نہیں دہرائے گا، زندگی کو جرم میں نہیں گزارے گا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے گا، تو اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے یا آئندہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ کریم علم رکھتے ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں، یہ ان کی حکمت کا تقاضا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ دو طرح کے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، یعنی دو طرح کے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ لوگ کہ جو زندگی بھر برائی میں صرف کر دیتے ہیں، کبھی انہیں عظمت الہی کا احساس نہیں ہوتا، کبھی انہیں آخرت کی جوادہی کی فکر نہیں ہوتی، کبھی انہیں یہ شعور نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے حبیب کی اطاعت کریں، اور ہمیشہ مخالفت میں عمر بسر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب موت آ جاتی ہے اور برزخ منکشف ہو جاتا ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، فرشتے بات کرتے ہیں اس سے، اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ میں توبہ کروں۔ تو چونکہ ایمان بالغیب مقصود ہے، آخرت میں تو سب مانیں گے، حتیٰ کہ جب برزخ منکشف ہوا اور فرشتے نظر آئے تو پھر تو فرعون نے بھی توبہ کی، غرق ہوتے وقت تو اس نے بھی کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، لیکن جواب یہ دیا گیا کہ اب وقت گزر چکا، اب نہیں، جب وقت تھا اس وقت تو کفر پہ جمع رہا، اور اب جب تیرے سامنے عذاب کے فرشتے بھی آ کے برزخ کھل گیا تو اب تو ہر کوئی مانے گا۔ جب میدان حشر میں دربار الہی ہوگا، مخلوق حساب کتاب کے لیے حاضر ہوگی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، دوزخ سامنے کھڑی کر دی جائے گی، کھینچ کر لائی جائے گی کہ جو دیکھنا چاہتا ہے دیکھو، یہ دوزخ ہے۔ اور وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت بھی قریبی سجی سجائی نظر آئے گی، جنت دوزخ بھی سامنے ہوگی، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو ہر کوئی مانے گا، مشرک اور کافر بھی کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ اب دنیا پہ بھیج دے تو دیکھ ہم کیسی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوگا کہ وہ وقت تو بیت چکا، تمہیں میرے نبی پہ یقین کرنا چاہیے، مخبر صادق پہ یقین کرنا چاہیے۔ ایک بڑی جاہلانہ سی بات ہے اور بڑی عام ہے جو اکثر کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ دنیا تو سامنے ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے، دیکھیں گے وہاں کیا ہوگا، اور بڑا اسے ایک عام سا معمول کا جملہ کہہ کر بیان کر دیا جاتا ہے، بلکہ پنجابی میں تو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا مٹھی آخرت کہیں ڈٹھی، یعنی یہ دنیا اور اس کا ذائقہ تو ہم جانتے ہیں، آخرت کو کس نے دیکھا۔ حق یہ ہے کہ اگر آخرت ہمیں دکھا بھی دی جائے تو ہمیں پھر بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن جو خبر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ ہمیں دنیا کے دیکھنے میں بھی غلطی لگتی ہے، ہم سودا کرتے ہیں کہ اس میں مجھے نفع ہوگا، اس میں نقصان ہوتا ہے،
ہم چیز کھاتے ہیں کہ اس سے میری صحت ہوگی اور وہ ہماری بیماری کا سبب بن جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سامنے کوئی فلاں بندہ آ رہا ہے لیکن وہ بندہ اور ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں فلاں ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور ہوتا ہے. تو ہم جب دنیا میں اپنے سامنے چیزیں دیکھتے ہیں اور ہمیں دھوکہ لگتا ہے اور سمجھ نہیں آتی، تو ہم پر آخرت بھی منکشف ہو جائے تو ہمیں دھوکہ لگ سکتا ہے. لیکن جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے، جو حضور نے فرمایا، اس میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں. اور یہی ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع، یؤمنون بالغیب، وہ چیزیں جو ہم سے غائب ہیں ان پر ہم اس لیے یقین کریں کہ وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو قرآن پر بھی ایمان یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ تو کسی نے وحی، حضور کے علاوہ تو کسی نے وحی کی آواز نہیں سنی، نزول وحی کو نہیں دیکھا. ایک ہستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات میں علم کے خزانے بانٹ رہی ہے، اور اللہ کریم نے کسی دوسرے کی ضرورت محسوس نہیں کی جسے حضور کے ساتھ کھڑا کر دے اور وہ کہے کہ میں نے بھی سنا ہے بھئی یہی نازل ہوئی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے فرشتے کو آیا ہے، میرے سامنے بات ہوئی ہے، یہی بات فرشتے نے حضور کو پہنچائی ہے. اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، حضور کی صداقت کا گواہ میں کافی ہوں، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. آپ کی صداقت کسی انسانی گواہی کی یا مخلوق کی گواہی کی محتاج نہیں. سو ایمان اس بات کا نام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مانے یا اپنے نبی سے سن کر مانے، اور جو اس بات کو نہیں مانتے برائی کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب موت آتی ہے آخرت منکشف ہو جاتی ہے. قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اس کی نظر ٹھہر گئی، بات کا جواب نہیں دے رہا، اس وقت اس سے فرشتے بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب کافروں کا، بدکاروں کی روح کی قبض کا جو صورتحال قرآن کریم نے بتایا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو تمہیں اللہ نے اتنی مہلت دی، 60-70 برس جیے، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا، اللہ کے نبی کا پیغام تم تک پہنچا، اور تم بالکل ہی الٹ کام کرتے رہے. فیما کنتم، کہاں ضائع کر دی عمر، کیا کرتے رہے تم؟ تو بندہ کہتا ہے فرشتوں میں اور اس بندے میں بات ہو رہی ہے. کنا مستضعفین فی الارض، بھئی میں تو ایک عام آدمی تھا، غریب آدمی تھا، کمزور آدمی تھا روئے زمین پر، تو بڑے بڑے لوگ جو کچھ کرتے رہے ان کی پیروی کرتا رہا، امراء کے پیچھے اور قومی لیڈروں کے پیچھے چلتا رہا اور اس میں مارا گیا. میری ذاتی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، تو کسی نہ کسی کے آسرے پر، کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر، کسی نہ کسی کی جماعت میں شامل ہو کر، کسی نہ کسی کے گروہ میں شامل ہو کر، تو جو وہ کہتا رہا میں کرتا رہا، میں تو اس میں مارا گیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فلم تہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے، جہاں تمہارا بس نہیں چلتا تھا وہ جگہ چھوڑ دیتے اور اس جگہ چلے جاتے جہاں تمہیں کوئی برائی پہ مجبور نہ کرتا، جنگلوں ویرانوں میں چلے جاتے. آخر آج ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو تب تم نے کوئی ایک ملک چھوڑا ہوتا یا ایک شہر چھوڑا ہوتا جہاں کے لوگ، جہاں کے رہنما، جہاں کے لیڈر تمہیں برائی پہ اکساتے تھے، وہ جگہ چھوڑ دیتے، وہ معاشرہ چھوڑ دیتے جو معاشرہ برائی پہ اکساتا تھا. کہ آخر دنیا میں تم نے ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا، آج موت آ گئی، آج ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو اس سے تو بہتر ہوتا کہ نیکی کے لیے کوئی شہر چھوڑ دیتے، کوئی ملک چھوڑ دیتے، وہاں چلے جاتے جہاں نیک لوگوں کی صحبت میسر ہوتی، جہاں بھلے لوگ میسر ہوتے اور تمہیں نیکی کی توفیق ملتی، نیکی کی طرف رہنمائی کرتے. کیوں ایسا نہیں کیا؟ تو فرمایا اس وقت اگر کوئی چاہے کہ میں توبہ کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ یہ کافر کے لیے ہے. مومن اگر گناہگار بھی ہو تو
برزخ منکشف ہو جائے، فرشتے نظر آ جائیں، پھر بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے پاس ایمان تو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ اس کا یقین تو ہے، آخرت پر اس کا ایمان بالغیب پہلے سے موجود ہے۔ مومن کی توبہ گناہ سے ہوتی ہے، تو وہ اگر عند الموت بھی ہو، نزع کے وقت بھی توفیق مل جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے اور سارے گناہ اللہ کریم معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہر ایک کی توبہ کا درجہ ہوتا ہے، کوئی اس خلوص سے کرتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ زندگی بھر گناہ کرتا رہا لیکن اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں، جتنے اس نے گناہ کیے تھے اسے گناہ معاف کر کے اتنی نیکیاں دے دیتا ہے۔ کتنا خلوص ہے اس کی توبہ میں، دل کی کس گہرائی سے کر رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، لیکن یاد رکھیں ہمارا کردار کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے اس وقت یہ بینک وغیرہ ہمارے علاقے میں نہیں تھے اور ڈاکخانے میں لوگ سود پہ جمع کراتے تھے، اور اب بھی میرا خیال ہے زیادہ سود جو کھانا چاہے وہ ڈاکخانے میں جمع کراتے ہیں، بینک کی شرح سود کم ہے اور شاید ڈاکخانے کی زیادہ ہے، سنا اس طرح سے۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ اس پہ سود لیتے ہیں، اگر آپ سود نہ لیں تو آپ کو کوئی کمی تو نہیں ہے، اور سود جب حرام ہے، منع ہے، تو آپ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ آپ اس دولت کو اٹھا کر قبر میں تو نہیں لے جائیں گے۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ بھئی میں سود لیتا ضرور ہوں ڈاکخانے سے، لیکن میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ اپنے گھر تو بکرے کا گوشت اور حلال ذبیحہ لے جائیں اور غریبوں کو کتے کا گوشت بانٹیں، تو یہ کون سی خیرات ہوگی؟ آپ کہتے ہیں میں خود نہیں کھاتا، غریبوں کو، تو غریبوں کے لیے حرام حلال تو نہیں ہو جاتا؟ اگر آپ کتا کاٹ کر غریبوں کو کھلا دیں گے تو حلال، تو یہ تو دوسرا جرم ہو گیا کہ آپ دوسرے مسلمانوں کو انجانے میں حرام کھلا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، تو جس دن فوت ہوئے تو ایک حکیم صاحب، وہ حکیم صاحب تو ابھی بھی زندہ ہیں، انہیں بلایا گیا تو انہیں بہت تکلیف تھی، کوئی درد تھا سینے میں یا پیٹ میں، مدت کی بات ہے مجھے اب یاد نہیں، کہ درد تھا اور بہت زیادہ درد تھا، اور اسی میں وہ فوت ہوئے۔ تو زور زور سے ہائے ہائے کرتے تھے، تو حکیم صاحب کہنے لگے، مجھے اس حکیم نے بتایا کہ میں نے انہیں کہا کہ آخری وقت ہے، ہائے ہائے کرنے کی بجائے توبہ توبہ کریں، یہ جو ہائے کا نعرہ لگاتے ہیں توبہ کریں۔ تو بڑی حسرت سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں لیکن میرے منہ سے نکلتا نہیں ہے توبہ، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے توبہ کا لفظ نکلے لیکن منہ سے نہیں نکلتا۔ ہمارا جو زندگی بھر کا کردار ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر زندگی میں یہ احساس زندہ نہ رہے کہ اللہ کریم مجھے معاف فرمائے یا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ ایسا بے نیاز ہے، اور یہ بھی سزا کا ایک عجیب روپ ہے کہ توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ خطا کے بعد، گناہ کے بعد احساس زندہ ہو جائے، یہ خیال آ جائے کہ میں توبہ کر لوں، تو مومن کی توبہ عند الموت بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن کافر کی توبہ جب برزخ منکشف ہو جائے تو پھر قبول نہیں ہوتی، کیونکہ پھر تو ایمان بالغیب ہی نہ رہا۔ تو ایمان بالغیب مقصود تھا، الذین یؤمنون بالغیب، مقصود تو ایمان بالغیب تھا، وہ نہ رہا۔ یا پھر ایسے لوگ جو زندگی کفر میں گزار جاتے ہیں، اور جب موت آتی ہے اور سکرات الموت وارد ہو جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں میں اب توبہ کر لوں۔ فرمایا کافر کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی، بلکہ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جنہیں زندگی بھر احساس نہیں ہوا اور کفر میں زندگی تمام کر گئے، ان کے لیے ہم نے بڑے دردناک عذاب تیار رکھے ہوئے۔ عذاب
اور پھر اللہ کا عذاب ویسے ہی بہت دردناک چیز ہے، اس پر اللہ نے یہ بڑھا بھی دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑے دردناک عذاب ہے، تو اللہ اس سے پناہ میں رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، فرمایا معاشرے میں خاتون کی حیثیت مرد کی نسبت دوسرے درجے کی ہوتی ہے، ہمیشہ وہ کمزور ہوتی ہے، لیکن یہ کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عورت کو کمزور سمجھ کر اس کی ملکیت جبری ہتھیا لے، اس سے وراثت چھین لے، یا اس سے اس کا مال چھین لے، یا اس سے اس کا کاروبار چھین لے، اس لیے کہ اس کی حیثیت ثانوی ہے یا وہ کمزور ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں خصوصاً ان لوگوں کو خطاب فرمایا جنہیں ایمان کا نور نصیب ہے، جو اللہ کی وحدانیت پہ، یکتائی پہ یقین رکھتے ہیں، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، جنہیں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے۔ فرمایا کبھی یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مال کے مالک بن جاؤ، یا ان کے اختیار یا اقتدار یا جان کے مالک بن جاؤ۔ یہ جو معاشرے میں جبری شادیاں کی جاتی ہیں، یا مال و دولت چھین لیا جاتا ہے، یا بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، یا کاروباری خواتین ہیں تو ان کے بھائی یا باپ یا خاوند زبردستی ان سے ان کا مال لے لیتے ہیں، فرمایا لا یحل، یہ قطعاً حلال نہیں ہوگا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، ان کی ملکیت ان کی ہے، جو حق انہیں اللہ نے دیا ہے وہ ان کا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور اس معاملے میں ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے، بلکہ والدین جو بچوں کو بڑے ناز و نعم سے پالتے ہیں اور بڑی محنت سے ساری زندگی ان پر کرتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں ان کا حق بھول جاتے ہیں۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اس بات کا ضرور لحاظ رکھا جائے کہ بیٹی کا بھی حق ہے، اور کیا وہ اپنی پسند سے اس نکاح پہ راضی ہے، والدین اس کے لیے تجویز کریں، رشتہ تلاش کریں، لیکن جو فائنل کریں اس میں اس سے بھی شریک کریں، ماں اس سے بھی مشورہ کریں، اس سے بھی پوچھیں، زندگی تو اس نے گزارنی اور یہ اس کا شرعی حق ہے۔ وہاں ہم یہ کہہ دیتے ہیں، بلکہ شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ میں ایک دفعہ امریکہ کے ایک شہر میں تھا، تو ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں، انہوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یہ جوڑے لکھا ہوا آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بنے بنائے جوڑے وہاں سے آتے ہیں اور سیلیبریٹ زمین پہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ شوشہ عیسائیوں نے چھوڑا ہے، اور مسلمان اسے خام خواہ اپنے گلے باندھ رہے ہیں۔ اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو آپ کی شادی ہوئی؟ جی ہوئی۔ کسی نے آپ سے اجازت لی نکاح کے لیے؟ جی لی۔ تو میں نے کہا جوڑا جو آسمان پہ بنا ہوا تھا، آپ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جب جوڑا آسمان پہ بن گیا تھا تو پھر آپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بنا بنایا جوڑا تو پھر مولوی کی نکاح پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ آپ اجازت دیتی، نہ بندہ قبول کرتا، ایجاب و قبول کی ضرورت ہی باقی نہیں تھی۔ جب جوڑا آسمان پر بن گیا تو پھر ایجاب و قبول کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر آپ سے پوچھا گیا، آپ اجازت نہ دیتی تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر جس بندے سے آپ کا نکاح ہوا وہ قبول نہ کرتا، پھر بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا تھا۔ یعنی آپ کی بھی رضامندی ضروری تھی اور بندے کی رضامندی بھی ضروری تھی، تو پھر یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے کہا یہ تو عیسائیوں کے چھوڑے ہوئے شوشے ہیں، وہ ایک جملہ لکھ دیتے ہیں اور ہمارے ذہن سے ابھی وہ غلامی کا بھوت نہیں اترا، ہم ان جیسا ہونے کی کوشش میں اسے ہر کارڈ پہ چھاپتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر متنفس کو اللہ نے حقوق بھی دیے ہیں، اس کے کچھ فرائض بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں۔ معاشرے میں توازن تب قائم رہتا ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرے، اپنا حق بھی حاصل کرے۔ اگر ذمہ داریاں کچھ لوگوں پہ ڈال دی جائیں اور ان کے حقوق نہ دیے جائیں تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور خواتین کے معاملے میں تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے
کہ ہم ہی کو حق حاصل ہے، جو فیصلہ ہم چاہیں ان پر مسلط کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا لا یحل لکم، ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ عورتوں کے مال یا جان کے زبردستی مالک بن جاؤ اور کہو جو میرا فیصلہ ہے وہی نافذ ہوگا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کی جان بھی اپنی ہے، ان کا جو مال ہے، جو ملکیت ہے، وہ بھی ان کی اپنی ہے۔ باپ فوت ہوا، اس میں وراثت میں جو ان کا حصہ ہے وہ اپنا ہے، تم ان سے جبرن نہیں لے سکتے۔ اور اب تو ہم نے اس طرح پیس دیا ہے بچیوں کو کہ وہ حصے کا مطالبہ ہی نہیں کرتی، انہیں پتہ ہوتا ہے دینا کسی نے ہے نہیں، تو جو تعلقات ہیں یا جو بول چال ہے یہ بھی نہ ضائع ہو جائے، چلو جانے دو۔ لیکن یہ حلال نہیں ہوتا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور اگر کسی سے ناچاکی ہو جاتی ہے تو نکاح کے وقت تم اسے کچھ دے چکے ہو، یا تم نے تحفے دیے ہیں، یا تم نے کوئی مال دے دیا ہے، یا گھر خرید کے دے دیا ہے، تو اب یہ نہ کرو کہ اگر گزارا نہیں ہو سکا تو اس سے وہ مال چھین لیں۔ دے جو دیا اس کی ملکیت بن گئی، اب وہ مرضی سے دے۔ ہاں الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ وہ ضائع کر رہی ہے یا بے حیائی کر رہی ہے یا اسے برائی میں خرچ کر رہی ہے، تو پھر اس پر قانون لاگو ہوگا، اسے قانونی طریقے سے روکا جائے گا یا اس سے قانوناً واپس لیا جائے گا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ خوبصورتی سے گزارا کرو، انہیں رعیت نہ بنا لو، ان پر حکومت نہ کرو، وہ برابر کی انسان ہیں، اور جو حقوق اللہ نے دیے ہیں ان کا لحاظ کرو، اور احساس رکھو کہ یہ بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہے، کچھ اس کی بھی خواہشات ہیں، کچھ اس کی بھی تمنائیں ہیں۔ اور دراصل جتنے ہمارے خاندگی زندگی میں فسادات پیدا ہوتے ہیں، بنیادی طور پر اس کی بنیاد یہ بات بنتی ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ بیوی بھی انسان ہے، بیٹی بھی انسان ہے، بہن یا ماں بھی انسان ہے، کچھ اس کی بھی خواہشات ہیں، کچھ اس کے حقوق بھی ہیں۔ اگر اس کے جائز حقوق اس کو دیے جائیں، اگر یہ احساس رکھا جائے کہ اس کی بھی ایک عزت نفس ہے، ایک آنر ہے، اس کی بھی، اسے مجروح نہ کیا جائے، اسے بھی انسان سمجھا جائے۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ خوبصورتی سے نبھاؤ، اچھے طریقے سے نبھا کرو، ان کی عزت نفس مجروح نہ کرو، ان کے وسائل، ان کا مال نہ چھینو، ان کی جان کو کسی مصیبت میں نہ ڈالو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں وہ ناپسند ہے، تم پسند نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو تم بھلا سمجھتے ہو وہی بھلا ہو، یہ تو اس کا اپنا نظام ہے۔ اگر تمہیں پسند نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ بیوی میری پسند کے مطابق نہیں ہے، تو تمہاری پسند اپنی جگہ، لیکن اگر تم برداشت کر لو اور حسن اخلاق سے اس سے گزارا کرو تو ہو سکتا ہے اللہ نے اسی نفس میں، اسی فرد میں، اسی خاتون میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو، بہت سی بہتری رکھ دی ہو۔ مرزا جان جانان رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی میں رہتے تھے، دہلی میں ہی شہید ہوئے، بہت نازک مزاج تھے، اور اتنے نازک مزاج تھے کہ ان کا ایک مرید سال میں ایک دفعہ ان کے پاس آتا تھا، 1 2 دن 4 دن جتنے بھی رہا، پھر اگلے سال کے بعد پھر آتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے عرض کی کہ حضرت میں ہمیشہ آتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہاں رہتا ہوں اور مستفید ہوتا ہوں برکات سے بھی، ذکر اذکار سے بھی، کھانا پینا بھی آپ میرے لیے تکلف کرتے ہیں، اور کبھی آپ نے مجھے کوئی خدمت کا موقع نہیں دیا، تو مجھے حسرت ہے کہ کوئی حکم آپ مجھے دیں اور میں وہ بجا لاؤں۔ انہوں نے
نے فرمایا چھوڑ یار ان باتوں کو، آتے ہو اللہ اللہ سیکھتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، یہ کافی ہے۔ تو اس نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا اگر تم چاہو تو پھر 2 سال بعد آیا کرو۔ 6 مہینے میں آتا تھا، سال میں 2 بار۔ انہوں نے فرمایا تم سال بعد آیا۔ اس نے کہا حضور آپ نے حکم بھی عجیب دیا کہ میرا فراق بڑھا دیا، تو فرمایا بات یہ ہے کہ تم بہت زیادہ کھاتے ہو اور میں تمہیں کھانا کھاتے دیکھتا ہوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور ہفتوں خراب رہتا ہے، تو یہ تکلیف مجھے سال میں 2 بار ہوتی ہے، تو تم اگر سال میں 1 بار آؤ گے تو 1 بار یعنی کھانا وہ کھاتا تھا اور عام آدمی کی نسبت زیادہ کھاتا تھا، اور یہ جان کر حضرت کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا کہ مجھے ہفتوں تکلیف رہتی ہے یار۔ یہ اس قدر نازک مزاج تھے کہ دوسرے بندے کو کھانا کھاتے دیکھ کر کہ یہ زیادہ کھاتا ہے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر دہلی کا حکمران تھا، ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہاں تو ہر کوئی خاموشی سے بیٹھا تھا مجلس میں، تو بادشاہ کو پیاس لگی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر نیک آدمی تھا بادشاہ بھی، اس نے خود ہی اٹھ کر، گھڑا بھی تھا اس پر پیالہ رکھا ہوا تھا، پانی ڈالا، پانی پیا اور پیالہ گھڑے پہ واپس رکھ کے بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑی کوفت ہوئی، وہ پیالہ تھوڑا سا ٹیڑھا۔ انہوں نے کہا تم سے گھڑے پر پیالہ سیدھا نہیں رکھا جاتا، حکومت خاک کرو گے، اٹھ کر اسے سیدھا کرو جیسا تھا، ٹیڑھا رکھ کر آ گئے۔ اتنے نازک مزاج تھے، لیکن ان کی اہلیہ محترمہ جو تھیں وہ بڑی سخت مزاج تھیں، اور پوری زندگی ان کی حضرت سے بنی نہیں، بلکہ گالیاں دیتی اور شور کرتی، اور بعض اوقات پردے سے بھی نکل آتی، گلی پہ کھڑے ہو کر انہیں کوستی تھی۔ ایک دفعہ ایک پٹھان کابلی ان کا مرید وہاں ذکر کے لیے گیا ہوا تھا، اسے حضرت نے بھیجا کہ گھر سے فلاں چیز لے آؤ۔ اب بی بی جی کو پارا بگڑ گیا اور انہوں نے گالیاں دی، پٹھان کو بھی، اس حضرت کو بھی، اور شور مچا دیا۔ تو وہ بھی پٹھان تھا، اس نے خنجر نکال لیا کہ پیر کو گالی بکتا ہے زبان کاٹ دوں گا۔ حضرت کو پتا چلا تو اسے پکڑوا کر لائے اور اسے منع کیا، تو وہ بڑا ناراض تھا کہ حضرت مجھے تو گالی دیتی، آپ کو گالی کیوں دی ہے؟ انہوں نے فرمایا خاموش رہو، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم چپ رہو بس۔ ٹھیک ہے، اس نے سامان نہیں دیا، گالیاں دی، خاموش رہو۔ تو کسی نے ایک دفعہ عرض کی کہ حضرت آپ اتنے نازک مزاج ہیں اور اس کام سے آپ کو کتنی کوفت ہوگی یہ آپ ہی جانتے ہیں، تو پھر آپ اس خاتون کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوفت تو مجھے ہوتی ہے، لیکن تجھے کیا خبر کہ اس کوفت کے بدلے اللہ مجھے کتنی روحانی ترقی دیتا، میرے مقامات کتنے بلند ہوتے ہیں اس کا تو تمہیں پتہ نہیں، تو چھوڑ دوں گا تو میرے پاس تو یہ ذریعہ نہیں رہے گا، تو اللہ کی عطا کا ایک سبب ہے، میں برداشت کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، تو اللہ مجھ پر کیفیات کی بارش برسا دیتا، تو وہ مجھے عزیز ہے، اسے اس کے اپنے نصیب، اسے اپنا کام کرنے دو، لیکن میرا تو فائدہ ہی کرتی ہے۔ تو فرمایا بعض اوقات کسی میاں کو بیوی پسند بھی نہیں ہوتی، تو یہ کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ اسے طلاق دے دے اور 2 خاندانوں میں لڑائی چھیڑ دے اور تباہی معاشرے میں پھیلا دے۔ برداشت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ایک بندہ تمہیں پسند نہ بھی ہو تو تمہارے لیے اللہ نے اس میں کیا بہتری رکھ دی ہے، کیا خیر رکھ دی ہے، تو معاملہ اللہ پہ بھی رکھنا چاہیے اور اللہ سے خیر کی اور بہتری کی امید رکھنا چاہیے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، پھر اگر تم گزارا نہیں کر سکتے، تم بدلنا چاہتے ہو کہ میں اسے طلاق دے کر کسی اور خاتون سے شادی کروں گا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پھر اگر طلاق ہی دینا چاہتے ہو تو اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ اگر طلاق ہی دینا چاہتے ہو، برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اس حساب کتاب پہ نہ آ جاؤ کہ میں نے تمہیں اتنا زیور دیا تھا وہ واپس کر دو، میں نے تمہیں اتنے جوڑے کپڑے دیے تھے وہ واپس کر دو، میں نے تمہیں مکان بنا کر دیا تھا، وہ جو دے چکے ہو، اب اسے واپس چھینو گے تو پہلے تو ایک طلاق ناپسندیدہ فعل ہے، 2 خاندانوں میں رنجش بنے گی، پھر جب تم مال چھینو گے تو وہ اور تلخی بڑھے گی، جب دے چکے ہو تو دے چکے ہو۔
اور خواہ لا تاخذوا بہتانا و اسما مبینا، اس پر بہتان لگا کر کہ یہ بد مزاج ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو وہ مال چھیننے کے بہانے نہ بناؤ، جو دے چکے ہو پھر اسے چھوڑ دو۔ یعنی حسن معاشرت تو بہت اچھا، بہت بڑی بات ہے، عند اللہ مقبول ہے کہ تم اس طرح سے جیو کہ معاشرے میں امن رہے، سکون رہے، بیویوں سے بھی اچھی طرح گزارا کرو، اقرباء سے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے بہتر طریقے سے گزارا کرو، اور برداشت کرو اگر کوئی ناپسندیدہ بات بھی ہے۔ لیکن اگر بات حد برداشت سے بڑھ گئی ہے اور الگ ہونا چاہتے ہو تو پھر اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ، بگاڑ پیدا کر کے اور فساد بڑھا کر الگ نہ ہو۔ یعنی معاشرے میں اور قبیلے میں اور ایک خاندان میں بگاڑ پیدا کرنا ناپسندیدہ ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ اور تم نے جب شادی کی اور خوشی خوشی اسے زیورات دیے، اسے مکان بنا دیا، اسے کپڑے جوتے لے کر دیے، تو اب اگر ناچاکی ہو گئی ہے تو اس پر الزام لگا کر اور بہتان لگا کر چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کرو، اور اس بات پہ رہو کہ اللہ کی رضا کس بات میں، وہ رازق ہے اور دے دے گا، وہ کریم ہے، تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، بہتر ساتھ دے دے گا۔ سو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ قَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ میاں بیوی کا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ دنیا میں کسی دو افراد میں اتنا قریبی تعلق نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا ایک دوسرے سے۔ اب جب اتنا قریبی رشتہ ایک بندے سے استوار کیا، اب توڑنے لگے ہو تو کچھ لحاظ تو اس بات کا رہنا چاہیے کہ اب اتنا اس میں بگاڑ پیدا نہ کیا جائے کہ اس پہ قتل و غارت شروع ہو جائے یا ایک دوسرے کو مارنے مرنے پہ بات آ جائے۔ اور کتنے وعدے تم نے اس سے کیے تھے، اور سب سے بڑا وعدہ نکاح ہے جو اللہ کے نام پر تم پر ایک خاتون حلال کی گئی، تم اس پر حلال کیے گئے۔ تو ان معاہدوں کا، عظمت الہی کا، اپنے قول کا کچھ پاس تو رکھو۔ اگر جدا ہی ہونا ہے تو بہتر طریقے سے، آسن طریقے سے، شریفانہ طریقے سے جدا ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔